ملتمس اور ملتجی ہوں اپنے مربی، اپنے محسن نواز اثر حضور قبلہ الحاج پیر سید مفتی کرامت علی حسین شاہ صاحب کی خدمت میں صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم آپ کی شریعت مطہرہ کو پیچھے چھوڑ کر
شریعت سے الگ ہو کر لوگوں نے جو نئی راہیں نکالی اور ان کا نام تصوف رکھ دیا۔ ایک طرف تو وہ طبقہ جو تصوف کی افادیت سے بالکل بھی واقف نہیں اور اس کی مکمل تردید کرتا ہے اور اس کو شرک اور بدعت سے بھی تعبیر کرتا ہے، اور دوسری طرف وہ جو علائے زمانہ جو اسی تصوف کا نام لے کر دنیا کما رہے ہیں۔ تو ایسے میں جو لوگ اولیاء اللہ کی تعلیمات سے باخبر ہیں، جنہوں نے کسی کامل کی صحبت سے کچھ سیکھا ہے اور اہل سنت و جماعت کے علماء کرام کی تشریحات سے کچھ سمجھا ہے، ان لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو واضح کریں کہ تصوف کے کچھ غیر مسلم بھی شامل ہیں، وہ تصوف کا ناطہ بدھ مت کے ساتھ، ہندو مت کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک تصوف اسلامی ہے اور ایک غیر اسلامی ہے، اور پھر اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ اس معاشرے میں وہ لوگ جو بدعت کے زیادہ قریب ہیں، انہیں پھر اپنی خواہشات پورا کرنے کے لیے یہ طریقہ اچھا لگتا ہے اور پھر وہ اسی طرح سے تصوف کو اڈاپٹ بھی کر لیتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ تصوف فقط ایک ہی تصوف ہے اور وہ اسلامی تصوف ہے، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ تصوف دین کے متوازی کوئی دین نہیں ہے، دین اسلام کی روح کا نام تصوف ہے۔ رہا یہ سوال کہ صحابہ کرام علیہم رضوان یا اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان نفوس قدسیہ کے لیے لفظ صوفی کیوں استعمال نہیں کیا گیا؟ تو اگر اس پر غور کیا جائے اس سوال پر کہ جب ان نفوس قدسیہ کے لیے لفظ صحابی بول دیا گیا تو اس کے بعد کسی اور ڈسٹنکشن کی ضرورت رہ گئی تھی کہ ان کے لیے کچھ اور بولا جاتا؟ کیونکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے مشرف ہوا، اس سے بڑھ کر اس کے لیے کیا لقب ہو سکتا ہے؟ اور پھر یہ بھی کہ ہر صحابی صوفی ہے، کیونکہ صوفیت تصوف یہ صفائے باطنی کا نام ہے۔ اس پر صوفیاء کرام رحمہ اللہ نے بڑی تعریفات کی ہیں۔ کسی نے کہا کہ یہ اچھے اخلاق کا نام ہے۔ حضرت امام الطائفہ سید الطائفہ جنید بغدادی علیہ رحمہ وہ فرماتے ہیں کہ ہر اچھی عادت وہ تصوف ہے۔ تو یہ صفائے باطن کا نام ہے، اور باطن کا صفا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے بڑھ کر کسی کو بھی حاصل نہیں۔ تو سب سے بڑے صوفی حضور کے صحابہ ہیں، تو اس لیے ان کو وہ نام دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ البتہ اس کے بعد جب ابن خلدون نے بھی اس کے بارے میں لکھا، اور ڈاکٹر جو ڈونلڈ فن ہے ایک انگریز مورخ ہے، اس نے بھی یہ تبصرہ کیا، وہ بھی یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جب آپ کی رحلت ہوئی، آپ تشریف لے گئے، پھر اس کے بعد خلفائے راشدین مہدیین کا دور بھی اچھا گزر گیا، پھر اس کے بعد جو مشکلات مسلمانوں کے لیے کھڑی ہوئی، پھر بدعت بھی آ گئی، اور دوسری صدی ہجری کے اندر مسلمانوں نے جب دنیا کی محبت گھر کرنے لگی ان کے دلوں میں، تو اس وقت کچھ لوگ دین دار جو تھے، جو زاہد تھے، انہیں زاہد بھی کہا جاتا تھا، متقی بھی کہا جاتا تھا، ان لوگوں کے لیے پھر صوفی کا نام مشہور ہو گیا، اور یہ صوفی ان کو اسی لیے کہا جاتا تھا کہ یہ دنیا میں رہ کر بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں، کیونکہ جب لوگ بادشاہوں کی تعریفوں میں لگے ہوئے تھے اور پیسوں کی خاطر لوگ شعر و شاعری کرتے تھے، اور پھر شعر اگر کسی کی شان میں کوئی کہہ دیا جاتا تو اس کو لاکھوں کروڑوں دراہم و دنانیر سے نوازا جاتا تھا،
تو اس دور میں صوفیاء کرام رحمہم اللہ نے لوگوں سے الگ ہو کر اللہ کے دین کی بات لوگوں تک پہنچائی، اور پھر الگ رہ کر اس طرح کہ وہ جہاں پہ بیٹھے وہیں مخلوق خدا آنا شروع ہو گئی۔ اور اس کی مثال آپ آج بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آج سے 200 سال یا 300 سال قبل آج جو خانقاہیں موجود ہیں ان کو اگر آپ 100 سال یا 200 300 یا 500 سال پیچھے آپ چلے جائیں، ان کا اب مشاہدہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پر پہلے کچھ بھی نہیں تھا، جب اللہ والے آ گئے تو وہاں بھی رونق ہو گئی۔ تو یہ صوفیاء کرام رحمہم اللہ کا شروع سے یہ طریقہ ہے کہ وہ لوگوں سے الگ تھلگ رہنا پسند کرتے تھے، لیکن کبھی بھی انہوں نے لوگوں کو دنیاوی کاموں سے منع نہیں فرمایا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ان کے پیش نظر ہوتی ہے، اور اس شریعت نے، شریعت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام نے ہمیں دنیا سے اس طرح الگ رہنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ دنیا میں رہ کر دین پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور آج کیونکہ صوفیت کے نام پر اور تصوف کے نام پر لوگ بدعت کو پھیلا رہے ہیں، اور میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ ایک طرف تو وہ لوگ جو بالکل سرے سے اس کے منکر ہیں، اور دوسری طرف وہ جو بظاہر مانتے ہیں لیکن حقیقتاً وہ تصوف کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور لوگوں کے نزدیک، عوام الناس کے نزدیک تصوف صرف اس چیز کا نام ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی کو دم کیا، کسی کو پھونک مار دی یا کسی کے لیے دعا کر دی اور وہ ٹھیک ہو گیا تو لوگوں نے کہا یہ سب سے بڑا صوفی ہے، یہ ولی اللہ ہے۔ ابھی میں چند بزرگان دین کی جو عبارات ہیں ان کے حوالے سے یہ بات عرض کروں گا کہ کسی بھی بزرگ نے، ہمارے جتنے بھی صوفیاء کرام رحمہم اللہ ہیں، ان میں سے کسی نے بھی اس بات کو ولایت کے لیے من جملہ ولایت کی جو علامات ہیں ان میں سے ایک علامت تو ہو سکتی ہے کہ اللہ کا بندہ کسی کے لیے دعا کرے اور وہ ٹھیک ہو جائے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی غیر مسلم ہندو، سکھ یا کوئی بھی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا اگر آپ کو کوئی تعویذ دے اور آپ ٹھیک ہو جائیں تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ اللہ کا ولی ہے، اس لیے کہ یہ تو بیماری آپ کی دور ہوئی، اور وہ تو آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تب بھی دور ہو جاتی ہے۔ یہ مابین امتیاز نہیں ہے اولیاء کرام کا۔ یہ میرے پاس مکتوبات امام ربانی ہیں، حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ نے بھی یہی لکھا کہ کرامات جو ہیں یہ شرط نہیں ہے ولایت کے لیے، اور اس پر بڑی مفصل بحث فرمائی ہے آپ نے، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ تصور کیوں بن گیا، اور پھر اس سے بھی بڑی بات یہ کہ اگر کوئی شخص دین سے بالکل دور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا مخالف ہے، تو اس کے باوجود بھی اسے لوگ شیخ طریقت سمجھتے ہیں، اور اس کے لیے امیر شریعت اور عالم شریعت اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہتے ہیں۔ یاد رکھیے کوئی تصوف اور حقیقت، معرفت یا باطنیت یا صفائے باطنی یا صوفیت ایسے نہیں ہو سکتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے الگ ہو۔ حضور علیہ السلام کی شریعت سے الگ جو بھی چیز ہوگی وہ گمراہی کی طرف لے جائے گی، وہ کبھی بھی بندے کو جنت کی طرف لے جانے والی نہیں ہے۔ اس سلسلہ میں حضرت امام ربانی مجدد الفسانی، شیخ احمد فرہندی ماتریدی نقشبندی علیہ الرحمہ، آپ اپنے مکتوبات عالیہ میں کچھ ارشادات فرماتے ہیں۔ ویسے تو آپ نے ہر مسئلے میں ہماری رہنمائی کی ہے، اور خواہ وہ علم کلام کا مسئلہ ہو یا فقہ کا مسئلہ ہو یا اس کے علاوہ سیاسی امور پر بھی آپ کا بڑا کام ہے، اور پھر آپ نے باقاعدہ طور پر جو اس بارے میں مکتوبات جو روانہ کیے تھے لوگوں کو، تو انہی مکتوبات میں سے ایک مکتوب کا کچھ حصہ میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، پس مقصود از سیر و سلوک و تزکیہ نفس و تصفیہ قلب ازالہ آفات معنویات و امراض قلبیہ کریمہ فی قلوبہم مرض مشعرض تا حقیقت ایمان متحقق شوئے۔ حضرت مجدد فرماتے ہیں کہ باطن کا جو صفا ہے، جو دل کی پاکیزگی ہے، یہ متعلق ہے ان چیزوں سے کہ جو خیر و سلوک اور تزکیہ نفس ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اندر کے امراض ختم ہوں، اور اندر کے امراض اگر ختم نہ ہوں تو بندے کا ظاہر جس طرح کا بھی ہو، اگر اس کا باطن پاک نہیں ہے تو اگر اس کے اندر جو ایمان بھی ہے وہ صرف
نام کا ایمان ہے، اصل میں اس کا ایمان صحیح نہیں ہے۔ اسی سے ملتے جلتے آپ کے دیگر مطلوبات عالیہ بھی ہیں جن کے اندر حضرت نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ شریعت اور طریقت کوئی دو الگ چیزیں نہیں ہیں، اور کوئی یہ مت سمجھے، بلکہ حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی غوث اعظم علیہ رحمہ آپ سے بھی منقول ہے اور دیگر بزرگان دین میں سے بعض کی طرف بھی منسوب ہے کہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص طریقت کا اعلیٰ مقام حاصل کر لے تو پھر اسے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اب ہم شریعت سے بالکل مستثنا ہو گئے ہیں۔ اگر وہ ایسا کہہ دے تو اس کی ولایت ختم کر دی جائے گی، اس کی باطنی کیفیات ختم ہو جائیں گی۔ حضرت مجدد علیہ رحمہ نے ایک مقام پر یہ ارشاد فرمایا کہ ہر وہ حال اور وجد اور وہ کیفیت جو بندے پر طاری ہوتی ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ صوفیاء کرام جب وجد کی اور حال کی بات کرتے ہیں تو وہ حال نہیں ہوتا جو ہماری محفلوں میں ہوتا ہے، جو لوگ ناچنا شروع کر دیتے ہیں، یہ وہ حال نہیں ہے۔ یہ وہ حال ہے جو بندہ مومن پر تب وارد ہوتا ہے جب وہ اللہ کی یاد میں مستغرق ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فنا ہو جائے، اور پھر اس حالت کے اندر جب کہ وہ بے خود ہو جائے اور پھر اس پہ کوئی ایسی کیفیت طاری ہو کہ وہ اپنے آپ سے بے خبر ہو، تو وہ حال ہے۔ اور ایسا حال یعنی جب بندہ اپنی کیفیت سے بے خبر ہو جائے اپنے حال سے، تو پھر اگر وہ ہل جائے یا کود پڑے کچھ بھی کرے، اس بارے میں جو عارفین کاملین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا شخص ناقص ہے، یعنی طریقت میں اس کا وہ مقام نہیں جو عارفین کا مقام ہے، یہ مبتدی جو سالکین ہیں ان میں سے ہے۔ یہ شاید بہت بلندی کی بات تھی، لیکن حضرت جو فرما گئے اس بارے میں نے وہ عرض کر دیا۔ اسی حوالے سے آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں تعویذ پر یا اگر کسی نے کوئی یہ بات کر دی کہ جی کل آپ کا یہ کام ہو جائے گا، 10 دنوں کے بعد ہو جائے گا۔ آج کل تو ویسے بھی میڈیا کے حوالے سے بھی یہ بدعت کافی بڑھ چکی ہے کہ میڈیا پر جو ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے اس میں لوگ آتے ہیں باقاعدہ ٹی وی چینلز پہ آ کے بیٹھتے ہیں، ایک کامنٹ بیٹھا ہوا ہے یا کوئی خاتون بیٹھی ہے تو اسے کہتے ہیں ہمارا ہاتھ دیکھیں اور بتائیں کہ ہمارے کیا احوال ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے فرما دیا، مفہوم حدیث ہے، جس نے اس طرح کیا، یعنی کسی کے آگے ہاتھ کر کے یہ طلب کیا کہ مجھے بتاؤ کل کیا ہوگا یا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو گویا کہ اس نے حضور علیہ السلام کی شریعت کا انکار کر دیا۔ اب آپ یہ دیکھیں ہمارے یہ معاشرے میں یہ چیزیں عام ہیں، لوگ جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں لوگ جناب ذرا حساب لا کے دسنا، حساب علم اور عادات کے موافق وہ تو کسی حد تک مانا جا سکتا ہے، لیکن اگر حساب میں لوگوں کے رشتے ٹوٹ جائیں، لوگوں کے تعلقات خراب ہو جائیں، خاندانوں کے خاندان برباد ہو جائیں اور صرف اندازے سے ہی، تو مجھے بتائیں پھر شریعت کس چیز کا نام ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے۔ قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے، حضور کی سنت سے سیکھنا چاہیے کہ ہمیں ان معاملات کو کیسے حل کرنا ہے۔ لیکن ایک شخص کے پاس جاتے ہیں جو دین سے بالکل دور ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا، بلکہ وہ تو یہ کہتا ہے کہ ہمیں نماز کی ضرورت ہی نہیں۔ اب جو یہ کلمہ کہتا ہے تو یہ تو مفتی الکفر ہے، اگر اس کو نماز کی ضرورت نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ اس لیے کہ کوئی شخص جو اللہ کا مقرب ہو، جو اللہ کا ولی ہو، وہ کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے دوری کی ترغیب نہیں دے سکتا۔ جو اللہ کا ولی ہوگا، جو مقرب ہوگا، وہ لوگوں کو شریعت مطہرہ کے قریب کرے گا، نہ کہ شریعت سے دور کرے گا۔ اور اگر صرف یہ جو کل کی بات یا 10 دنوں کی بات اندازے سے بتا دینا ہی ولایت ہے، تو پھر ابن سیاد کو کہاں لے جائیں گے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کہہ رہا تھا اور حضور نے فرمایا تھا کہ بتاؤ میں نے کون سی آیت میرے ذہن میں ہے، تو اس نے بول دیا تھا، حالانکہ وہ مکمل نہیں بول سکا تھا لیکن اشارہ اس نے کر دیا تھا اس طرف، یہ حدیث میں موجود ہے باقاعدہ۔ تو اگر صرف اس بات کا نام ولایت ہو تو پھر تو یہودیوں کے پاس بھی ولایت آ گئی، پھر تو عیسائیوں کے پاس بھی ولایت آ گئی۔ ہندو مت میں تو بڑی بڑی عبادات سمجھ کے بڑے بڑے کام کیے جاتے ہیں، بلکہ بدھسٹ جو ہیں یہ تھائی لینڈ والے اور یہ ویتنام والے، یہ تو ایسی ایسی عبادات جو ان کے مذہب میں عبادات ہیں ایسی ایسی کرتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔
اور پھر جو وہ کہتے ہیں وہ ہو بھی جاتا ہے. جو کہتے وہ ہو جائے، دعا کرے ٹھیک ہو جائے، ہاتھ لگائے ٹھیک ہو جائے، یہ ولایت کی شرائط میں سے نہیں ہے. ولایت کی ایک ہی شرط ہے وہ شریعت مصطفیہ ہے. باقی ساری چیزیں شریعت مطہرہ کے اندر رہ کے اگر کسی سے خرق عادت ظاہر ہو تو بڑی اچھی بات ہے. کسی ولی اللہ کی کرامت ظاہر ہو، کرامت ہر وہ چیز جو خلاف عقل ہے، خلاف عادت ہے، اگر ظاہر ہو تو بالکل ٹھیک ہے. حضرت مجدد علیہ رحمہ تو اس حوالے سے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام رحمہ اللہ جو پچھلے اولیاء کرام گزرے متقدمین، ان میں سے بھی اگر کسی کا حال شریعت کے موافق نظر نہ آئے تو ہم اولاً تو یہ سمجھتے نہیں کہ وہ شریعت کے خلاف کچھ کر سکتے ہیں، اور اگر کسی سے ہوا تو وہ شکر پر معمول ہے. یعنی وہ ان کی ایسی کیفیت تھی جس سے وہ خود بے خبر تھے، جنہوں نے اللہ کی تجلیات میں مستغرق ہو کر ایسا کہا یا ایسا عمل ان سے ظاہر ہوا، وغیرہ اللہ کا ولی جانتے ہوئے کبھی بھی شریعت کی مخالفت نہیں کر سکتا. اسی مناسبت سے، اسی حوالے سے میں اس لیے بھی یہ بات بڑی تفصیل سے کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے ہاں یہ ایک رواج ہے کہ لوگ نعت خوانی بھی کرتے ہیں، شعر و شاعری بھی، سب کچھ، اور جب سلام پڑھا جاتا ہے تب بھی بڑی عقیدت محبت کا اظہار کرتے ہیں اعلیٰ حضرت کے ساتھ. تو یہاں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے کچھ باتیں، کچھ اقوال بزرگان دین کے نقل کیے، تو میں سند کے طور پر، ویسے تو یہ جو ماخذ اور مراجع ہیں یہ ویسے بھی موجود ہیں کتابیں، لیکن میں اس لیے یہ بات اعلیٰ حضرت کی زبانیں عرض کر رہا ہوں تاکہ بہت سے مسائل اسی میں حل ہو جائیں. کیونکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے اس سلسلے میں نچوڑ نکالا ہے، اور یہ جو نچوڑ ہے یہ انہوں نے اپنی مرضی سے نہیں پیش کیا. آپ یہ سمجھ لیں کہ حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ، حضرت سیدنا علی حجویری داتا گنج بخش علیہ رحمہ، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ، حضرت مجدد الفسانی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ، پھر حضرت جنید بغدادی جناب بایزید بستامی علیہ رحمہ، یہ تمام بزرگان دین کے تقریباً انہوں نے اقوال اس سلسلہ میں نقل کیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ. وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ولی یعنی صوفی جسے کہا جاتا ہے یا متصوف جو ہے، ایک متصوف ہے، وہ تو بالکل بھی کسی طرح سے بھی قابل قبول نہیں، لیکن صوفی اور متصوف یہ دونوں درست ہیں. کہتے ہیں کہ جب تو اپنے دل میں کسی کی ہر امر اور نہیں کی حفاظت کرے، اگر حدود شریعت سے کسی حد میں خلل آیا تو جان لے کہ فتنہ میں پڑا ہے. یہ حضرت غوث اعظم فرما رہے ہیں. اب 11ویں کی دیگیں پکا کے تقسیم کرنا آسان ہے. اس وقت ناچنا، جب کوئی بندہ آپ کی مرضی کا شعر پڑھے، ناچنا اور کودنا یہ آسان کام ہے، لیکن شریعت پر عمل کرنا یہ مشکل ہے، اور ان باتوں کو ماننا یہ بڑا مشکل ہے. حضرت غوث اعظم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر شریعت کی حدود سے تو باہر نکلا تو تم فتنے میں پڑا. پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک شیطان تیرے ساتھ کھیل رہا ہے تو فوراً حکم شریعت کی طرف پلٹ آ اور اس سے لپٹ جا، یعنی شریعت سے، اور اپنی خواہش نفسانی چھوڑ، اس لیے کہ جس حقیقت کی شریعت تصدیق نہ فرمائے وہ حقیقت باطل ہے. یعنی وہ حقیقت ہی نہیں. بندہ یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ الہام ہوا ہے یا مجھے خواب آیا ہے کہ تم داڑھی منڈا دو، یا تمہیں خواب آیا ہے، مجھے خواب آیا کہ تم نماز نہیں پڑھو، تمہاری نمازیں معاف ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ شیطان اسے بہکا رہا ہے، شیطان اسے گمراہ کر رہا ہے. ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ موجود ہے، ہمیں اس سے بڑھ کر کسی اور چیز کی طرف توجہ نہیں لینی چاہیے. پھر حضرت غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ ولایت پر تو نبوت ہے، اور نبوت پر تو الوہیت، اور ولی کی کرامت یہ ہے کہ اس کا فعل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے قانون پر ٹھیک اترے. یعنی حضور علیہ السلام نے جو فرمایا وہ اس کی تصدیق کرے، اس کو لوگوں تک پہنچائے، اس پر خود بھی عمل کرے. ایسی کوئی ولایت نہیں ہے جو شریعت سے ہٹ کر ہو. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس معاشرے کے اندر لوگوں نے ولایت اس چیز کا نام رکھا ہے کہ تعویذ دو، خواہ وہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، خواہ وہ روزہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، شریعت کا لحاظ کرتا ہے یا نہیں کرتا، لوگوں کو اس سے کوئی سروکار نہیں.
خدا کے لیے یہ جو بزرگان دین رحمہم اللہ کے طریقے پر ایک داغ لگا دیا ہمیں اس داغ کو دور کرنا چاہیے. اور پھر اس میں بڑا قصور خواتین کا بھی ہے جو اپنی مرضی سے گھر سے باہر نکلتی ہیں اور جو اپنے تئیں فرض سمجھتی ہیں ہر میلے میں پہنچنا، اور پھر میلے میں بھی ایسے میلے میں جس میں اختلاط مرتزن ہو اور کوئی تمیز بھی نہ ہو، کوئی اہتمام بھی نہ کیا گیا ہو، یہ جو عام میلے لگتے ہیں تو پھر وہاں پہ عورتیں کھلے منہ پھرتی ہیں اور یہ فتنے کا باعث ہے. اور پھر وہاں پہ بیٹھا ہوا کوئی شخص یہ نہیں پتا وہ کون ہے، کہاں سے آیا، اس کے پاس کیا ہے، نہ کوئی دلیل انہیں چاہیے ہوتی ہے ماننے کے لیے. ان کے پاس صرف ایک ہی دلیل ہے کہ اٹھو آپ تویز کرواؤ تو آرام آ جائے گا. تو میں کہتا ہوں اگر کسی چوڑے سے تویز کروائیں گے تو آرام آ جائے گا تو پھر اس کو اللہ کا ولی مان لیں گے کیا؟ تو بزرگان دین کس طریقے سے ہٹ کر یہ نیا طریقہ ہے اور اس سے ہمارے بزرگوں نے منع فرمایا ہے. اب حضرت غوث اعظم علیہ الرحمہ پھر ارشاد فرماتے ہیں، یہ بھی باجت الاسرار سے ہے کہ شریعت پاکیزہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم درخت دین اسلام کا پھل ہے. شریعت وہ آفتاب ہے جس کی چمک سے تمام جہان کی اندھیریاں جگمگا اٹھی. شرع کی پیروی دونوں جہان کی سعادت بخشی ہے. یعنی نیک بختی، خوش بختی شریعت مطہرہ پر عمل کرنا ہے. پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی طرف سے سب سے زیادہ قریب راستہ قانون بندگی کو لازم پکڑنا اور شریعت کی گرہ کو تھامے رہنا ہے. اور آج جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے اس ماحول کے اندر، ہمیں جو کچھ بتایا جا رہا ہے، میں تو اس وقت بھی کہتا تھا جس وقت پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو لوگوں نے زرداری صاحب کو صوفی کہہ دیا تھا. تو میں حیران ہوتا ہوں جہلا پر کہ جب ایسے بے وقوف اور جاہل اجہل الجاہلین اور دنیا دار لوگوں کو صوفی کہا جائے گا تو ہمارے لوگوں کو کب سمجھ آئے گا؟ دیکھیں جو پیورلی دنیا دار ہے، جس نے پتہ نہیں نماز بھی کبھی پڑھی ہے کہ نہیں، جسے شریعت کی ابجد کا بھی نہیں پتا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے متعلق کچھ نہیں جانتا، جو فرائض و واجبات سے بالکل بے خبر ہے، جو حرام چیزوں کے اندر پڑا ہوا ہے، ایسے شخص کو اگر لکھ کے آپ اس کے بورڈ لگا دیں یا تشہیر کر دیں کہ یہ صوفیوں کے رہنما ہیں تو ہمارے لیے یہ بڑی شرمندگی کی بات ہے. اور پھر ایسے ہی اب کسی بھی فنکار کو، اداکار کو لیتے ہیں، اب خیر سے کوک اسٹوڈیو بھی ہے، اس کا بھی اپنا ایک طریقہ ہے، وہ جس کو چاہے صوفیت کی صنعت دے دیں اور پھر بڑے بڑے اشتہارات لگ جاتے ہیں کہ یہ صوفیہ کا کلام پڑھیں گے اور یہ صوفی ہیں. یہ صوفی نہیں ہے، یہ بدعتی ہیں، بدعتی. کوک اسٹوڈیو کے جاری کردہ جتنے فنکار، گلوکار، اداکار ہیں یہ سارے کے سارے دین کے باغی ہیں. یہ کبھی بھی صوفیہ کی جماعت سے نہیں ہو سکتے، کیونکہ جسے کنجر ہونے کا سرٹیفکیٹ ہماری فلم انڈسٹری دے تو ہمارے لوگ اسے صوفی کہیں تو اس بے وقوفی پر تعجب ہے. اور ایسا ہو رہا ہے، لوگ ان کو صوفیہ میں شمار کرتے ہیں. خاص طور پہ ہمارا وہ طبقہ، اول تو ایسا طبقہ جو تھوڑا پڑھ گیا ہے، گریجویٹ ہو گیا ہے یا آگے کسی یونیورسٹی میں چلا گیا، ان کو تو یہ چیزیں نصیب ہوتی ہی نہیں الا ماشاء اللہ. تو جو تھوڑے اس سلسلہ میں کسی سے متاثر ہوتے ہیں یا مرعوب ہوتے ہیں تو پھر بدقسمتی ان کی کہ وہ ایسے تصوف کی طرف جاتے ہیں جو تصوف میں نے ابھی عرض کیا. اور پھر ایسا ہی تصوف کبھی کافلیگ والوں کے پاس بھی تھا، کبھی وہ بھی. میں ان پارٹیز کے نام اس لیے لے رہا ہوں، ہمارا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں، لیکن اس بات کا دکھ ضرور ہے کہ اگر کسی شخص کو طریقت کیا شریعت کی ابتدا کا بھی نہیں پتا تو اگر اسے صوفی کہا جائے تو ہمارے لوگ کب سمجھیں گے ان چیزوں کو. اور پھر یہاں لوگ بیٹھ جاتے ہیں، جہاں پہ دل چاہتا ہے وہاں بیٹھ کے جو مرضی کہہ دیتے ہیں. اور پھر اس سلسلہ میں ایک اور بات بڑی اہم کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تصوف، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ تصوف شاید ایک اسلامی ہے، ایک غیر اسلامی. میں نے عرض کیا تصوف کی صرف ایک ہی قسم ہے اور وہ تصوف اسلامی ہے. نہ تو اسلام کے مخالف کوئی چیز ہے اور نہ ہی اسلام کے اندر ایسی چیز جو اسلام سے الگ ہو، یعنی جس کا ظاہر باطن بالکل مختلف ہو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ہی جڑا ہوا ہے.
اور اس سلسلہ میں حضرت امام ربانی مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے کچھ ارشادات فرمائے ہیں، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص سعادت مندی چاہتا ہے، یعنی یہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، آخرت میں کامیاب ہو جائے، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آخرت میں کامیابی جڑی ہوئی ہے اس بات کے ساتھ کہ وہ اہل سنت و جماعت میں سے ہو جائے۔ اب تصوف کی یہ بھی قسم ہے کہ ایک سنی تصوف ہے، ایک غیر سنی تصوف ہے، پھر ایک اسلامی تصوف، پھر غیر اسلامی تصوف، پھر ایک نقشبندی تصوف، ایک قادری تصوف۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ نقشبندی، قادری، چشتی، سہروردی، اویسی، شاذلی یہ سارے اپنا نام رکھتے ہیں اور ان کے طریقے جو ہیں وہ الگ الگ ہیں، مشارب الگ ہیں یہ، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کا جو اصول ہے، کیونکہ اصول سب کے نزدیک شریعت ہے اور منتہا سب کے نزدیک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، تو ان سب کا مبدا اور معاد ایک ہے، ان کی ابتدا اور انتہا ایک ہے، یہ جدا جدا نہیں ہے۔ ہاں طریقہ اپنا اپنا ہے، کوئی خاموشی سے ذکر کر لیتے ہیں، کوئی اونچا ذکر کر لیتے ہیں، کرتے تو ذکر ہی ہیں۔ تو اس لیے ان کو اس سلسلے میں تو تقسیم کرنا درست ہے، لیکن اگر یہ تقسیم بھی کر دی جائے اور پھر اہل سنت و جماعت کے علاوہ بھی تصوف آ جائے تو یہ بڑے تعجب کی بات ہے۔ اس لیے کہ میں نے عرض کیا کہ صوفیاء کرام لوگوں نے بڑی کوشش کی تھی، کبھی جناب حضرت سیدنا داتا گنج بخش علیہ اجمیری علیہ رحمہ کا نام لے کر، کبھی کشف المعجوب ہاتھ میں پکڑ کے، کبھی عوارف المعارف پکڑ کے، کبھی امام غزالی کا نام لے کر مکاشفۃ القلوب کھول کے، کبھی احیاء علوم الدین لوگوں کو دکھا کر کہا تھا ہم صوفی ہیں، لیکن تاریخ بتا رہی ہے کہ صوفی کون ہے، اور تاریخ آج بھی یہ ثابت کر رہی ہے اور آج بھی رقم ہو رہی ہے کہ صوفیاء کرام کا ایک ہی گروہ ہے اور وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ اور اس سلسلے میں کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے بالکل بھی، کیونکہ یہ کوئی کوشش سے ثابت نہیں کر رہے ہم، اور نہ ہی ہمیں کبھی اس بات کی ضرورت پڑی ہے کہ ہم یہ ثابت کرنے چلیں کہ ہم سنی ہیں تو اس لیے یہ اصحاب تصوف کو ٹھیک سمجھتے ہیں، بلکہ اصحاب تصوف کا تعلق ہی سنیت سے رہا ہے۔ اسی وجہ سے یہی لوگ سب سے زیادہ ادب کرنے والے ہیں صوفیاء کرام کا۔ اور پھر بدقسمتی یہ کہ لوگ ایک طرف تو اس تصوف کو شرک کہتے ہیں، بدعت کہتے ہیں، اور صوفیاء کرام کا ادب کرنے کی وجہ سے بھی ہمیں غالی کہا جاتا ہے، اور دوسری طرف جب ضرورت پڑتی ہے تو کبھی ترکمانستان میں، آذربائیجان میں، ازبکستان میں، ملیشیا میں، بلکہ انڈونیشیا میں بھی، اور اب تو عرب میں بھی جا کر وہ اپنا تعارف تصوف سے کرواتے ہیں۔ تو یہاں پہ ضرورت پڑی تو کہہ دیا یہ شرک ہے اور بدعت ہے، اور وہاں جب تعارف کی ضرورت پڑی، کیش کروانا چاہا تو پھر تصوف کو کیش کروا کے کہا ہم اصحاب تصوف ہیں۔ تو یہ بڑی عجیب بات ہے، ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آتی، لیکن ہمارے جو عوام الناس ہیں انہیں کم از کم یہ سمجھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ عطا فرمایا اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کو، اپنے اہل بیت اطہار کو، تو حضور علیہ السلام کے اصحاب اور اہل بیت سے جو کچھ سیکھا وہ صوفیاء کرام اور علماء کا نے سیکھا، اور ائمہ مجتہدین نے ہم تک پہنچایا، وہی تصوف ہے۔ تصوف شریعت سے ہٹ کر کوئی نئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اور پھر اس سلسلہ میں حضرت مجدد علیہ رحمہ تو ایک بڑی گہری بات بھی کر گئے، شاید جو ہمارے زیادہ جن کو تصوف کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ اس پر کوئی بدہضمی نہ ہو جائے، تو وہ فرماتے ہیں کہ پردائے قیامت از شریعت خان پرسید، آج تصوف نہ خان پرسید، دخول جنت و تجنب از نار و بستہ بیان شریعت انبیاء صلوات اللہ تعالی و تسلیمات علیہم کے بہترین کائنات بشرائع دعوت کردام و مدار نجات برآم آندہ و مقصود از بیست این اصحاب تبلیغ شرائع۔ حضرت مجدد فرماتے ہیں قیامت کے دن تصوف کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، قیامت کے دن شریعت کے بارے میں پوچھا جائے گا، طریقت کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہاری باطنی کیفیت کیسی تھی، کیونکہ ان بزرگواروں کا یہ کہنا ہے کہ جس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میسر آ گئی تو یقیناً اسے تصوف میسر آ گیا، اس کی معرفت، اس کی حقیقت، اس کی طریقت سب کچھ اسے مل گیا۔ اور پھر حضرت مجدد علیہ رحمہ نے بڑی اعلیٰ دلیل دی ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں ان حضرات کو اللہ تعالیٰ نے شریعت کی دعوت کے لیے بھیجا، نہ کہ تصوف یا طریقت کی دعوت کے لیے۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی بہترین ہستیاں یہ انبیاء کرام ہیں، اور کائنات کا بہترین کام شریعت کو رواج دینا ہے۔ اور پھر میں بات کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ بہت سختی کرتا ہے۔ حضرت مجدد علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بدر راہ خدا عز و جل خرچ کردن برابر آمیز کے مسئلہ از مسائل شرعیہ راہ رواج دادن، بلکہ پیچھے عبارت ہے کہ اگر کروڑ ہار روپے اللہ کی راہ میں خرچ کیے جائیں تو یہ برابر نہیں ہو سکتے شریعت کے ایک مسئلے کو رواج دینے کے۔ شریعت مطہرہ کا ایک مسئلہ اور کروڑوں روپے اللہ کی راہ میں خیرات کرنا، صدقہ کرنا، لوگوں کو کھانا کھلانا، اگرچہ وہ گناہ نہیں، وہ نیکی ہے، لیکن حضرت مجدد فرماتے ہیں کہ اس بات کی ضرورت بہت کم ہے، زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ شریعت مطہرہ کا ایک ہی مسئلہ جاری ہو جائے، یعنی لوگ اس پر عمل کریں۔ اور پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ خصوصاً اس وقت میں کہ جب شریعت مطہرہ پر عمل کرنا چھوڑ دیا گیا ہو، لوگ شریعت کو چھوڑ دیں اور طریقت کا نام، یعنی جو خواہشات نفسانی ہیں ان کا نام طریقت رکھ لیں، اور حضور علیہ السلام کے طریقے کو بھول جائیں اور اس کی بات ہی نہ کریں، تو وہاں روٹی کی نہیں، وہاں مسائل شرعیہ کی ضرورت ہے۔ اور پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تصوف وہ صحیح ہے بمقتضائے صاحبہ اہل سنت و جماعت کے فرقہ ناجیان، وہ جن کا اجتہاد، جن کی سوچ، جن کی فکر جڑی ہوئی ہے اہل سنت و جماعت کے بزرگواروں سے، کیونکہ ان بزرگوں کی اتباع کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے۔ واگر سرم و مخالفت خطر در خطر یہ سخن بکشف صحیح و الہام سری نیز با یقین توقع احتمال تخلف نہ دارت۔ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ باطن کی کیفیات اور ہیں اور شریعت اور ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہم نے باطن سے بھی یہ چیک کر لیا ہے اور ہم نے اپنی باطنی کیفیات کو ٹیلی کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے، تو ہمیں یہی پتہ چلا ہے کہ جب تک کوئی اہل سنت و جماعت میں سے نہیں ہوگا اس کا تصوف صحیح نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آج اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ہمیں یہ سمجھا جائے کہ اولاً تصوف غیر اسلامی نہیں ہوتا، اور دوسرا تصوف ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ دوسرا تصوف غیر سنی بھی نہیں ہوتا۔ وہ جو اہل سنت و جماعت ہیں وہی تصوف کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں۔ اور پھر یہی عرض کروں گا کہ حضرت مجدد علیہ رحمہ کی یہ عبارت، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کروڑوں روپے روٹی کھانے پہ، روٹی کھلانے پہ نہ لگائیں، بلکہ شریعت کے مسائل میں سے ایک مسئلہ اگر زندہ ہو جائے تو یہ بہتر ہے، بلکہ یہ ضروری ہے۔ اور پھر آج کل چونکہ نعت خوانی، شعر و شاعری بڑے عروج پر ہے، اور بات کی جائے تو لوگ تانا دیتے ہیں اور کسی اور کے ساتھ منسوخ کر دیتے ہیں، تو میں نے کبھی بھی بات اپنی مرضی سے نہیں کی، اپنی خواہش سے نہیں کی۔ جو میں عرض کرتا ہوں، کوشش ہوتی ہے کہ کتاب و سنت سے عرض کیا جائے، یا کم از کم بزرگان دین کی جو تشریحات ہیں ان سے عرض کیا جائے۔ میں نے ایک جگہ پہ کہا تھا کہ آپ نعت خوانوں کو اتنا پیسہ دیتے ہیں، اور نعت خوانوں نے جب بھی کوئی وقت آیا دین پر تو آپ کے کام تو علماء ہی ہے نا۔ جن لوگوں نے دین کی حفاظت کی وہ تو علماء ربانیین ہیں، جنہیں آپ اپنی مسجد میں نوکر سمجھتے ہیں اپنا، بڑی معذرت کے ساتھ۔ ان مولوی صاحب کو جنہیں آپ یہ کہتے ہیں مولوی صاحب صفائی نہیں کسی مسجد دی، میں کہتا ہوں پتہ نہیں اللہ کے نزدیک اس کا کتنا مرتبہ ہوگا۔ وہ جو ہر وقت آپ کے بچوں کے دین کی فکر میں رہتا ہے، وہ جو آپ کے بچوں کو سالانہ رازہ اور جالبہ پڑھا کے قرآن پڑھنا سکھاتا ہے، وہ جو آپ کی نماز صحیح کرتا ہے، وہ آپ کو کہے کہ ہاتھ یہاں باندھیں، نماز میں تسبیحات ایسے پڑھیں، صاد اور واو کا فرق، زا اور زال کا فرق بتاتا ہے، اتنی باریکیاں ساری فونیٹک فونالوجی آپ کو بتاتا ہے ابتدا سے انتہا تک۔ پھر آپ کا کوئی نکاح ہو تو وہ بیچارہ آتا ہے، آپ کا جی چاہے تو آپ 2 گھنٹے اسے بٹھائے رکھیں، اور پھر نکاح کے بعد جو سلوک کرتے ہیں آپ وہ بھی آپ کو پتہ ہے، لیکن اس نے کبھی آپ سے گلہ نہیں کیا۔ اور پھر یہ وہی ہے کہ جب آپ میں سے کوئی مر جائے تو ہمارے ہاں تو یہ حالت ہے کہ لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ مردے کو نہلانا کیسے ہے۔ گھر والا مر گیا، گھر کا سربراہ مر گیا، لیکن ہم یہ نہیں جانتے، پھر بھی وہ مولوی صاحب کام آئے جنہیں ہم اپنا نوکر سمجھتے ہیں۔ وہ نوکر نہیں، وہ آپ کا امام ہے۔
وہ آپ کا مخدوم ہے، کیونکہ اگر وہ نوکر ہوتا تو وہ پچھلی صف میں ہوتا، وہ مخدوم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عزت دی ہے، اسی لیے تو محراب میں کھڑا ہوتا، اسی لیے تو حضور کے مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے۔ آپ کا جو دل چاہے آپ کہیں، آپ حساب لگاتے ہیں برادریوں کے کہ یہ چھوٹی برادری والا ہے، یہ بڑی، سب سے بڑی برادری تو تقوی والی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک بڑی قدر و منزلت ہے اس شخص کی جس نے سارا دن قرآن پڑھانا ہے، اور پھر ہمارے جیسا ہی وہ انسان ہے۔ آپ جیسے لوگوں کا تو لاکھ روپے میں گزارا نہیں ہوتا مہینے میں، آپ کو 50,000 بھی ہو تو آپ کہتے ہیں اتنی کیلکولیٹڈ لائف ہے، ہمارا چلتا ہی نہیں ہے۔ 5,000 آپ سے کوئی مانگ لے تو آپ کو مصیبت پڑ جاتی ہے، لیکن وہ امام بیچارہ جو اب بھی 5,000 میں گزارا کرتا ہے تو آپ اسے دار نہیں دیں گے۔ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ آپ تک دین پہنچا رہا ہے، وہ آپ کی نمازوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ لوگوں کو تو اگر جماعت میسر نہ آئے تو شاید ایک بھی نماز نہ پڑھے، اور یہ وہ ہے جو آپ کو 5 وقت لے کر چلتا ہے، جو تھکتا نہیں، جس کی چھٹی کا کوئی دن نہیں ہے۔ لوگوں کو جمعے کی چھٹی ہوتی ہے، کسی کو اتوار کی چھٹی ہوتی ہے، لیکن امام کی کوئی چھٹی نہیں ہے۔ تو ان کی قدر کرنی چاہیے۔ اور پھر ان میں سے وہ لوگ ہوتے ہیں جو پڑھاتے ہیں کسی کو اور اس کے دل میں کوئی بات بیٹھ جاتی ہے تو اس کی دنیا اور آخرت سب بہتر ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں قدر کرنی چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے۔ اور اسی طرح پھر اہل اللہ کا حال بھی یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس کے پاس پیسے زیادہ ہوں یا جس کی بڑی گاڑی ہو، جس کے معاملات زیادہ دیکھنے میں آ سکے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صاحب ولایت ہیں۔ حالانکہ ہو سکتا ہے اس مجمع میں کوئی پیچھے بیٹھا ہو اور لوگ اس کو جانتے تک نہ ہو، لیکن اللہ کا قرب جو اس سے میسر ہو ہم میں سے کسی کو بھی نہ ہو، کیونکہ اللہ والوں کا تو یہی حال ہوتا ہے۔ وہ تو دنیا دار ہیں جنہیں یہ ضرورت ہوتی ہے، ہر وقت اس طرف میں رہتے ہیں، اوپر نام، نیچے نام، بڑا نام، چھوٹا نام۔ وہ تو کہتے تھے کہ کسی نے پوچھا تھا بزرگوں سے کہ بھئی صوفی کو صوفی کیوں کہا جاتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ لگتا ہے نفس کا کچھ حصہ رہ گیا تھا، اگر اس کا نفس سارا مر جاتا تو اسے کچھ بھی نہ کہا جاتا، اس کا نام ہی نہ ہوتا۔ تو جن لوگوں نے نام کو پسند نہیں کیا، ہمارے استاد رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جاتے تھے، کسی نے اعلان کر دینا تو آپ نہ کرتے تھے۔ تو اہل اللہ کا تو یہ حال ہے۔ اور پھر ہمارے پاس کیونکہ پیمانہ ظاہر کا ہے، ہم کپڑے بھی دیکھتے ہیں، پیسہ بھی دیکھتے ہیں، گاڑیاں بھی چیک کرتے ہیں، اب تو بینک بیلنس بھی چیک کرتے ہیں، اب تو آئی ڈی کارڈ ہو تو سب کچھ چیک ہو جاتا ہے۔ تو لیکن ولایت کے لیے یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں۔ اور جیسے کہ حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے حال بظاہر یعنی ان کے اوپر گرد پڑی ہے، گرد آلود ہے، اور اگر وہ کسی سے 1 روپیہ مانگیں تو کوئی ان کو 1 روپیہ نہیں دیتا، لیکن اللہ کے نزدیک ان کی قدر و منزلت اتنی ہے کہ اگر اللہ سے جنت طلب کریں تو اللہ جنت دے دیتا ہے۔ کچھ بندے ایسے ہیں جو بظاہر ان پر مٹی پڑی ہے، لیکن اللہ ان کی بارگاہ میں قسم اٹھا کر کچھ کہہ دیں تو اللہ ان کی بات ٹالتا نہیں، جو وہ کہتے ہیں اللہ پوری کر دیتا ہے۔ ان کے پاس گاڑیاں نہیں ہوتی، ان کے پاس یہ ظاہری چیزیں نہیں ہوتی، لیکن اللہ کی ولایت، اللہ کے قرب سے وہ مشرف ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمارا یہ بھی ایک زاویہ غلط ہے۔ ہمارے پاس چونکہ ترازو مادیت کا ہے، ہم اسی میں تولتے ہیں ہر چیز کو، اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے۔ اور پھر جب مسجد میں کوئی شخص امامت کے لیے یا خطابت کے لیے جاتا ہے تو اگر کسی کو برا نہ لگے یا ریلیونٹ بات ہو جائے گی تو اس کا جو امتحان لینے کے لیے جو لوگ مقرر ہوتے ہیں وہ کون ہیں، یہ چیک کرنے کے لیے کہ یہ کتنا پڑھا ہوا ہے، کہاں سے پڑھا ہوا ہے، یہ کون چیک کرے گا جس نے خود ابھی قرآن مجید کی 2 سورتیں بھی جس کو نہیں آتی۔ یہ بھی معیار کو دیکھیں نا، یہ کیسا معیار ہے۔ اگر ہم اس طرح ہی چلتے رہیں گے، یہ سارے نظام ایسے ہی چلیں گے تو مجھے بتائیں اہل سنت و جماعت کا کیا حال ہوگا؟ پھر ہم لوگوں کی، عوام الناس کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ میرے سارے بچے دنیا کی طرف جائیں، دنیاوی جو علوم ہیں وہ حاصل کریں، تو میرے بھائی دین کون پھیلائے گا، دین کا کام کون کرے گا؟ یہ صوفیاء کرام رحمہم اللہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی یعنی دنیا میں رہتے ہوئے جنہوں نے اپنے آپ کو دین سے جوڑا اور ہمیں یہ درس دیا کہ ہم بھی دین کی طرف متوجہ ہیں، اور ہمارا
عقیدت، محبت، ہاتھ چومنا، پاؤں چومنا، یہ کوئی کام نہیں ہے. کام یہ ہے کہ ان کے طریقے کو اپناؤ، ان کی تعلیمات کو اپنایا جائے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کسی کے ہاتھ نہیں چومتے لیکن ان کو باطن کا صفا میسر ہے، یا وہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو ان کی محبت یہی ہے کہ وہ ان کی بات کو مانتے ہیں لیکن وہ ہاتھ نہیں چومتے. تو ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو ہاتھ نہیں چومتے وہ بڑے جی آکڑ خان میں متکبر ہیں یہ. تو ایسا نہیں ہے. اب تو ویسے بھی تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ میں تھوڑا استثناء کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہماری حد کر دی ہے. اب تو تجربہ یہ ہے کہ جو زیادہ ہاتھ چومتے ہیں وہ زیادہ نفاق والے ہوتے ہیں اور جو ہاتھ کم چومتے ہیں ان سے کچھ کم خطرہ ہوتا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہاتھ چومتے ہیں لیکن دل کے بھی پاک ہیں. تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ان باتوں کو سوچیں اور پھر اس اجتماع کا یہ بھی میں فائدہ اٹھانے کی کوشش کروں گا کہ محفل ناز پر، محفل سما پر اور اس طرح کی محفلوں پر جس میں کوئی ابلاغ و تبلیغ نہ ہو، اگر آپ بڑی محفل کرنا چاہیں، کچھ لوگ جو ارباب اختیار ہوتے ہیں ان لوگوں کے پاس جب پیسہ آتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے کوئی محفل رکھ لیتے ہیں لیکن اس محفل میں ایک بھی صحیح عالم کا خطاب نہیں ہوتا اور لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور آپ جانتے ہیں پھر وہ کیا کرتے ہیں. نقیب کی مرضی ہے کہ جسے چاہے جنت دے، جسے چاہے جہنم دے. وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جو ایک ہاتھ کھڑا کرے گا وہ آج ہی جنت میں جائے گا یا آج ہی مدینہ شریف کا ٹکٹ مل جائے گا، جو دونوں ہاتھ کھڑا کرے گا وہ ابھی چلا جائے گا. تو ایسی باتیں ہمارے بڑے بڑے سمجھدار لوگ سنتے ہیں اور پھر ایسے ایسے اشعار سنتے ہیں کہ میں جنت نو کی سمجھ رہا ہوں تو جنت سے میرے نوکر ہے اور جنت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ اگر آپ کو جنت کی ضرورت نہیں تو پاگل ہیں آپ نے اسلام کیوں قبول کر لیا؟ آپ کو نہیں پتا کہ جو مسلمان ہو تو جنت میں جانا پڑے گا، تو آپ کہہ رہے ہیں مجھے جنت کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور پھر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مجھے جنت کی ضرورت نہیں؟ حضور علیہ السلام تو فرماتے ہیں کہ اللہ سے جنت مانگو. حضور فرمائیں کہ اللہ سے جنت مانگو اور ناخوان اور نقیب کیا کہیں کہ جنت کی ضرورت ہی نہیں. تو ایک بھی عقل مند نہیں ہے ہماری محفل میں جو اٹھ کے اسے یہ کہیں کہ بے وقوف آدمی، یہ نعت کی جو محفل ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں ہم نے محفل منعقد کی ہے، تو اگر اس میں بھی حضور کی شریعت سے بغاوت کا درس ملے گا تو ترغیب کہاں سے ملے گی شریعت کی؟ حضور علیہ السلام کی شریعت یا حضور کی محبت کا درس اگر نعت خانے کی مجلس سے نہیں ملے گا تو کہاں سے ملے گا؟ یہ مداری کرنے آتے ہیں، 50,000 لاکھ روپیہ لے لیتے ہیں پہلے، اور اب تو یہ دوسری جماعت میں بھی شروع ہو گیا، اب تو ان میں بھی شروع ہو گیا. اگر میں کہوں گا تو پھر یہ کبائر میں سے ہو جائے گی بات. لیکن میں یہ عرض کروں گا عوام الناس سے کہ یہ آپ کا مسئلہ ہے. آپ خود ایک چیز کو پروموٹ کرتے ہیں، جب وہ آپ کے سر پہ چڑھ جاتی ہے پھر روتے ہیں. مجھ سے کسی نے کہا کہ ناز خان کو بلایا تھا، 40,000 روپے اسے پہلے جمع کروایا. میں نے کہا کاش کہ یہ 40,000 کے کوئی فقہی مسائل جو لکھے ہوئے ملتے اور وہ بانٹ دیے جاتے. کسی ایک شخص کی نماز بچ گئی، کسی ایک کا ایمان بچ گیا، تو یہ ہزاروں روپے ادھر ادھر لگانے سے بہتر ہے. کیونکہ لوگوں کو نام و نمود کا مسئلہ ہوتا ہے. اس محفل میں کہا جائے جناب 10 بندوں کو آپ کھانا کھلائیں، بندہ جی میں کھلاتا ہوں. لیکن آپ اگر اسی سے یہ کہیں کہ آپ ایک قرآن مجید ترجمہ کے ساتھ، ترجمہ کمزور ایمان جیسے، تو وہ دیں، لوگوں کو تقسیم کریں، کسی کو دیں، تو یہ مشکل ہو جائے گا کیونکہ اس میں نام نہیں آئے گا. یہ مسئلہ ہے. اشتہار پہ نام لکھ دیں تو ٹھیک ہے، اور اگر اشتہار پہ نام نہ لکھنا ہو، یعنی صرف کتاب کی بات ہو، تو وہ کام لوگ نہیں کرتے. مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں ربیع الاول میں کیا کریں؟ میں نے کہا حضور علیہ السلام کے ساتھ نسبت ہے، میلاد ہے، تو 40 حدیثیں یاد کرنے ربیع الاول میں. لنگر مانگتے ہیں، اس سے بڑا اور کیا لنگر ہے؟ بھائی آپ جو اپنے گھر میں کھاتے ہیں وہ حضور کا لنگر نہیں. لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ. ہم تو یہ سمجھتے ہیں سب کچھ ان کا ہے، ان کی وجہ سے ملتا ہے، ان کے نام پہ ملتا ہے، بلکہ ہمیں تو ملا ہی وہ جو ان کے نام کا ہے. ان کے نام کے بغیر تو کچھ بھی نہیں چاہیے.
تو اگر حضور علیہ السلام کے ساتھ تعلق ہے تو پھر 40 صدی سے یاد کرنے کی ربیع الاول میں صوفیاء کے ساتھ محبت ہے نا ہمیں یقیناً ہے الحمدللہ. میں عوام الناس سے عرض کر رہا ہوں تو عوام کو چاہیے کہ پھر تھوڑا سا ان کے طریقے پہ عمل کرنے کی کوشش کریں, تھوڑی سی کوشش کریں. اگر نیت صحیح ہوگی تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دے گا. اور ایک بندہ آیا تھا, کسی نے کہا کہ یہ فلاں شخص کے پاس بیٹھتا ہے تو اسے کچھ سمجھائیں. تو مسئلہ تو وہاں تو سنیت اور غیر سنیت کا تھا, لیکن میں نے اس سے ایک بات کہی. تو میں نے کہا کہ آپ قرآن نہیں پڑھتے ہیں؟ بولتا میرے جو پیر صاحب ہیں انہوں نے منع کیا قرآن پڑھنے سے. دیکھو یہ بس قسمتی اس قوم کی, قرآن پڑھنے سے منع کرے وہ تو مسلمان کہلانے کے لائق نہیں, اسے پیر سمجھتے ہیں لوگ. میں نے اسے کہا کہ بھائی قرآن مجید تو پڑھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے, حضور نے پڑھ کر بتایا ہے, لوگوں کو سنایا ہے اور سمجھایا ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی یہی کام کیا ہے, تو یہ کون سا پیر ہے؟ تو اس نے کہا آپ چھوڑیں, بس میں نہیں پڑھتا قرآن. میں نے کہا ترجمہ پڑھ لو. چلو قرآن نہیں پڑھنا تمہاری قسمت میں ہی نہیں ہے. کہنے لگا بس مجھے جانے دے, آپ نے جو بات کرنی تھی کر رہی. میں نے کہا چلو اتمام حجت ہو گیا, اب اس کی قسمت کی بات ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ وہ لڑکا گریجویٹ تھا, کوئی ان پڑھ جاہل نہیں تھا, BS کیا تھا اس نے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ کوشش کریں کہ ہم اس تصوف کی طرف آئیں جو عین شریعت ہے, جو شریعت مطہرہ کا درس دیتا ہے. وہ جو تصوف مروج ہے آج وہ تصوف نہیں. ہمیں اسی تصوف کی ضرورت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے جائے. اور اب ان باتوں کا کوئی غصہ کرے, برا منائے, یا کوئی یہ سمجھے کہ ہمیں کہی ہے. میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا, نہ ہمارا کسی کے ساتھ کوئی مقابلہ ہے, نہ ہی کوئی موازنہ ہے. ہم تو کسی شمار میں نہیں ہیں. لیکن یہ نغمہ فصل گرو لالا کا نہیں پابند ہے. بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ, اگرچہ خود ہیں جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. ہم تو اکابر کے حکم پر عمل کر رہے ہیں. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہو جائے, اور تصوف کے نام پر دھوکہ نہ کیا جائے, تصوف کا لبادہ اوڑھ کر کچھ بھی نہ کیا جائے. بہت سی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی جا سکتی تھی, بہت کچھ ہے, لیکن میں اکثر یہی عرض کیا کرتا ہوں کہ محافل کا رنگ بدل رہے ہیں. آج بھی محفل ہے آپ کے سامنے, ایک بھی نعرہ نہیں لگا, لیکن کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ سنیت نہیں ہے. کوئی ایسی بھی تو سنیت دکھائیں جس میں خاموشی ہو, خاموشی سے بات ہی سن لے کوئی, اور نعرہ لگائیں بھی تو اچھی بات ہے, وہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اگر اسی مجمع میں لوگ ناچنا شروع کر دیں اور نعرے لگائیں اور واہ واہ کریں تو بات کی سمجھ بھی نہ آئے, کوئی سن بھی نہ سکے, عمل بھی نہ کر سکے, تو فائدہ. اور ایسے ہی ہمارا یہ جو مزاج ہے, ہمارے اشتہارات پر لکھا ہوتا ہے بعد از نماز عشاء, تو بعد ایسا وہ سبق فرضیت جیسے منتقل ہوتی ہے آگے 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 آگے, وہ ایسے ہی محفل کا ٹائم بھی منتقل ہوتا ہے. 9 بجے سے 10, 11, 12, 1 بندے یہی سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کب شروع ہوگی کب ختم ہوگی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ 1:30 بجے کا ٹائم تھا, لیکن میں نے اپنی بہت سی باتیں, یہ مکتوبات سے بھی, فتاوی رضویہ سے بھی اور رسالہ شریعہ سے بھی, بہت سی باتیں صرف اس لیے ایلیمنیٹ کر دیں کہ وقت کی پابندی آپ کے پیش نظر رہے, اور آپ کو یہ یاد رہے کہ خیر العلوم فاؤنڈیشن جب بھی پروگرام کرتی ہے لوگوں کا انتظار نہیں کرتی. ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ لوگ جو تشریف لائے ہیں وہ بھلے 2 ہی لوگ ہوں, لیکن پابندی وقت ملحوظ خاطر رہے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ.
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله على حبيبه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.